آپ لوگ جب حکومت میں تھے تو آپ لوگوں نے نواز شریف کو جیل کے اندر گھسیٹا، ان کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا، مختلف مقدمات درج کیے۔ 19 کے تحت پاکستان کے ہر ایک شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ کھل کے بول سکے۔ سچ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا جرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں متیور رحمان۔ ناظرین، آج دو سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑی پیٹائی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا منہ بند رکھیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں آپ لوگ، اپنا منہ برائے مہربانی کر کے کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا پورا تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، چند ٹپس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجیب الرحمان، جو شیخ مجیب الرحمان کی آج کل باتیں ہو رہی ہے، مجیب الرحمان سے متعلق ٹویٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی پوسٹ سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور دوبارہ 9 مئی جیسی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سانحہ مشرقی پاکستان کا حوالہ دے کر کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج خواجہ آصف کا یہ بیان تھا بانی پی ٹی آئی کے متعلق اور پی ٹی آئی والوں کے متعلق یہ بیان تھا۔ اور دوسری جو سٹوری ہے وہ یہ کہ بار بار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ روز بروز بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی تحریک انصاف کو 28 جون کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل جو 9 مئی کے جو مقدمات تھے، 2 مقدمات میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں، اور آج انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کو 28 جون کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ عدالت نے دفعہ 144 کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کے لیے روکار جاری کر دیا ہے۔ کیس میں غیر حاضری پر پی ٹی آئی رہنماؤں مراد سعید، حماد اظہر، فرخ حبیب، حسین نیازی و دیگر کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے غیر حاضری کی تھی، اس وجہ سے ان کو وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور انسداد دہشت گردی کے عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی ہے، 28 جون تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیر ہے علیمہ خان صاحبہ، جو عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے عمران خان سے متعلق ایک بات کہی۔ تقریباً گزشتہ روز انہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ادھر جیل میں مزے کر رہا ہے، اے سی کی سہولت تک وہاں پہ ان کے پاس ان کے لیے موجود ہے، سب کچھ اویلیبل ہے۔ تو اس کی تردید کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خاتون، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے لیے کوئی اے سی کی سہولت موجود نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی، اس بیان کی تردید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ایسی فراہم نہیں کیا گیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری برداشت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جب گرفتار کیا گیا اس وقت کی فوٹیجز نکالی جائے، اس وقت کی فوٹیجز نکالی جائے تاکہ پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بقول علیمہ خان صاحبہ۔ علیمہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا تو سوال ضرور اٹھیں گے۔ ہمارے کیسز کا فیصلہ اگر نہ ہوا، ہماری کیسز کا اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس پہ سوال تو ضرور اٹھیں گے۔ اور اس پہ آگے کیا ہے، میری کیا رائے ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک ٹاپک رہ گیا ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ جتنے بھی 2 ٹاپکس ہیں، یہ 2 ٹاپک آپ کے سامنے رکھ لوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی رائے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ میری اپنی رائے ہے، اس طرح آپ لوگوں کی بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہر بندے کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج آپ لوگ اوپن کریں، آن کریں تو کہتے ہیں کہ اختر کیانی صاحب بہادر لیڈر ہیں، اور باقی جو ججز تھے ان کی فہرست میں بھی اختر کیانی صاحب کا نام شامل کر دیا کہ یہ بھی بہادر بن گیا ہے۔ تو اختر کیانی صاحب کا کہنا ہے کہ شاعر احمد فرحات کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تک کیس بند ہوگا۔ جب تک فرحاد علی صاحب جو ہے وہ شاعر اور صحافی جو ہے، جب تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے کیس بند نہیں ہوگا، کیس اس وقت تک جاری رہے گا۔ آپ لوگ جو کہیں گے
وہ ویسا نہیں ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ احمد فرحات کی باجابی کی درخواست نمٹانے کی استدعا مسترد کرتے ہیں، ہم ایسے استدعا جو ہے وہ قبول ہرگز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن احمد فرحات ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے ہم پٹیشن نمٹا دیں گے، جس دن فرحات علی صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اس وقت جو ہے پٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جو ہے کیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس کے بعد فرحات علی صاحب کی جو وکیل ہے، وکیل ایمان مزاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف واپسی نہیں مانگی تھی، یہ بھی مانگا تھا کہ جبری گمشدگی کے ذمہ دار ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے جبری گمشدگی کی ہے، جو فرحات صاحب ہے ان کے ساتھ، ان کی تحقیقات کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف فرحات علی صاحب کی واپسی ہم نہیں چاہتے، ہم بے شک چاہتے ہیں، بٹ ہماری ڈیمانڈ صرف فرحات علی صاحب کی واپسی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے جبری گمشدگی کیا ہے، جبری گمشدگی میں جو ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ تو ناظرین یہ آج کا ٹاپک تھا، اور سب سے پہلے جو وفاقی وزیر دفاع ہے انہوں نے جو بیان دیا، میں اس پہ صرف اتنا سا کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ہر بار ہر ولاگ میں کہتا ہوں، جب بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ضرور آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ اگر آپ لوگ مفاہمت نہیں کریں گے، آپ لوگ یہاں سے دھمکی دینا شروع ہوں گے تو پھر ضرور نہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جائے گی، اور آپ لوگ بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ آپ لوگ نہ آپ لوگوں کے کیسز نمٹیں گے، اور نہیں آپ لوگ اسی اذیت سے آپ لوگ گزرتے جائیں گے۔ میں گزشتہ روز میں جب ہائی کورٹ میں گیا ناظرین، تو میں نے ایک کارکن ہے، تقریباً عمران خان صاحب کی رہائی کی توقعات تھی لوگوں کو، تقریباً بڑی تعداد میں جو کارکنان تھے وہ وہاں پہ کافی جمع ہو گئے تھے، تو کافی پولیس کی کافی نفری وہاں پہ موجود تھی، تو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ بے شک یار واقعی میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ایک خاتون تھی، اس سے میں نے کوشچن کیا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے مکافات عمل کہیں یا کچھ اور کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ یہ مکافات عمل نہیں ہے، ہم نے تو کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ جب حکومت میں تھے تو آپ لوگوں نے نواز شریف کو جیل کے اندر گھسیٹا، ان کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا، مختلف مقدمات درج کیے۔ آج شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے تو آپ کا لیڈر خود جیل میں سڑ رہا ہے، جیل کے سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور آپ کے بانی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر مختلف مقدمات درج ہے، تو کیا یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں آیا، مجھے پھر سے ٹال مٹول کر دیا۔ تو ناظرین یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگ اسے مکافات عمل سمجھیں۔ جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ انتقام کے لیے آتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اسی ارادے سے آتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اور کچھ خاص نہیں ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف جو ججز ہے، سپریم کورٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر الزامات عائد کرتے رہے یہ لوگ کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، اور آج روز بروز انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، روز بروز انصاف مل رہا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ فرحات علی صاحب کی ہے۔ فرحات علی صاحب تقریباً گزشتہ کئی مہینوں سے غائب تھے، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ میسج دیا تھا، عمران خان کے حوالے سے حق میں کوئی بیان دیا تھا، اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا، اور بہرحال پولیس کی محنت سے، پروسیکیوشن کی محنت سے وہ فرحات علی صاحب گرفتار بھی ہو گئے، اور الحمدللہ ان کی فیملی سے ملوا دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ جلد رہا ہو کے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن ناظرین اس سسٹم کے اوپر میں پہلے بھی حیران تھا، آج بھی حیران ہوں، آج بھی مایوس ہوں کہ اس ملک میں جو بھی سچ بولتا ہے اسے گھسیٹا جا رہا ہے، اسے غائب کیا جاتا ہے، اسے کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں سچ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا جرم ہے۔ آرٹیکل 19 کے تحت پاکستان کے ہر ایک شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ کھل کے بول سکے، لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آج کل سچ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا جرم ہے۔
اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اسے تھپڑ رسید کیا جاتا ہے، اسے مجرم کہا جاتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے تالیاں ملتی ہے، اسے تالیاں بجاتے ہیں. یہ کسی اور ملک میں نہیں، میرے پیارے پاکستان میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دعا ہے ہمیشہ یا اللہ تعالیٰ کہ پاکستان کو ایسے لوگوں سے بچائے جو بچوں کے اوپر تشدد کرے، عورتوں کے اوپر تشدد کرے اور اس ملک کے نوجوانوں کے اوپر تشدد کرے. تو اللہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہمیں بچائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.